مدینہ کے سردار کی تبدیلی اور جدعون کی کہانی۔ اسلام کی تاریخ کی دلچسپ کہانیوں میں ایک کہانی عمر بن جایہ مدینہ کے ایک سردار کی تبدیلی کی ہے، جو ان دنوں میں یثرب کہلاتا تھا۔ ایک کٹر دولت مند بت پرست کی حیثیت سے اس نے اپنے گھر کے لیے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا۔ وہ اسے خوشبو لگاتا اور سجا کر رکھتا۔ اس کے علم کے بغیر اس کی بیوی اور بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیٹوں نے مدد کے تحت اپنے باپ کے بت پر حملہ کیا۔ جب وہ سو رہا تھا، انہوں نے بت کو باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ان کے ناراض باپ نے اسے ڈھونڈ لیا اور یہ نہ جان سکا کہ کس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اس نے لکڑی کے بت سے اس کے باہر پھینکے جانے پر اس سے معافی مانگی اور اس کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی۔ اس رات ان بہادر لڑکوں نے پھر سے گھر نما مندر پر اچانک حملہ کیا۔ نہ صرف بت کو باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا، بلکہ اس کے گلے میں مردہ کتے کو باندھ دیا جہاں تلوار تھی۔ اس کہانی کی بہت سی روایات ہیں، لیکن ہر ایک میں عمر کا سامنا ایک سنجیدہ خیال سے ہوتا ہے کہ اگر بت واقعی خدا ہوتے، وہ اپنا دفاع کر سکتے۔ ایک خدا کو اپنے دفاع کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یقیناً بت محض لکڑی تھا اور اپنا دفاع نہ کر سکا، بس اسے مدد کی ضرورت تھی، اور جب عمر نے اس کی مدد کرنا بند کی، وہ کوڑے کے ڈھیر پر ہی پڑا رہا۔ اسی طرح کی ایک کہانی جدعون کی زندگی میں پائی جاتی ہے، جو 2000 سال پرانی ہے۔ جب اس عظیم نبی نے کام شروع کیا، اسے خدا کے فرشتہ کی طرف سے اپنے خاندان کے بت کو نیز کرنے کو کہا گیا، اور اس نے یہ کام رات کے وقت کیا۔ تب جدعون نے اپنے نوکروں میں 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اس سے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس کے شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن میں نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ قضات 6 باب اس کی 27 آیت۔ جب شہر کے باشندوں کو پتہ چلا کہ جدعون نے ان کا مذبح ڈھا دیا ہے، وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار تھے۔ وہ اسے قتل کرنے آئے، مگر اس شخص کی باتوں نے انہیں روک دیا جس نے مذبح بنایا تھا۔ سنیے جو جدعون کے باپ نے کہا، جو بت کا پجاری تھا۔ کیا تم بال کے لیے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے، وہ اسی صبح مارا جائے۔ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑا کرے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یربال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھایا ہے۔ قضات 6 باب 31 اور 32 آیت۔ یہ منطق غلطی سے مبرا ہے۔ نہ صرف عمر اور جدعون نے اسے استعمال کیا، بلکہ امریکی انقلاب میں بینجامن فرینکلن نے بھی اسے استعمال کیا اور لکھا، جب مذہب اچھا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ خود اپنی حمایت کرے گا، اور جب یہ اپنی حمایت نہیں کرتا تو اس کے پروفیسرز سول حکومت کی مدد مانگنے کے پابند ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے برے ہونے کی ایک علامت ہے۔ یہ ہی وہ نظریہ ہے جس نے امریکہ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بننے میں مدد کی۔ تقریباً تمام بانی ایسے ممالک سے آئے جن کے مذہبی قوانین سخت تھے تاکہ حکمران پارٹی کے مذہب کو تحفظ دیا جائے، جیسے پاکستان۔ کچھ ممالک میں کیتھولکزم
کو تحفظ دیا گیا تھا اور دوسروں میں اینگلک تھا اور دوسروں میں یہ کیلوینزم تھا۔ اور چین میں بدھ مت ہے۔ ہندوستان کے کچھ حصوں میں ہندوازم ہے۔ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں اسلام ہے۔ اور ان سارے معاملات میں چاہے مسیح ہوں یا بدھ مت یا ہندو یا اسلامی، ایسے قوانین مذہب کی توہین ہے۔ دراصل وہ کہتے ہیں صاحب ایمان لوگوں کا ایمان اتنا پختہ نہیں کہ اگر خدا اپنی قادر مطلق قوت سے کسی مذہب کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس پر کیوں ایمان رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا مذہبی قوانین اسی روح سے نہیں بنتے جنہوں نے عمر کو غصہ دلایا جب اس کے بت کو ناپاک کیا گیا؟ کیا جدعون کا باپ ٹھیک نہیں تھا جب اس نے کہا کہ بال کو خود اپنی حفاظت کرنے دو؟ اگر کسی بت کو اپنی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کو اپنے مذہب کی حفاظت کرنے دیں، ہم خدا کی بے حرمتی نہیں کرتے؟ کہ ان نظریات کو قبول کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ غور کرنے کے لائق تھے۔ صرف مذہبی آزادی بغیر اظہار ثانی کے لوگوں کو خدا کی صحیح طریقے سے عبادت کی اجازت دیتی ہے، جس پر وہ حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں مختصر طور پر دیکھیں گے کہ رسولوں نے دنیاوی حکومتوں کے ساتھ خدا کے تعلقات کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔